Assalamu alaikum, respected chairman. My name is Muhammad Aftab and I study in pre-9th class at Thal Public School and Enter College 22 MB Khushab. Sir, I want to know what is Technitium-99m. What does the 99m mean in Technitium-99m and why is it used in medical imaging? Please explain this. Thank you, sir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you, Mr. Muhammad Aftab. You have asked a very technical and very intelligent question. There are three parts of your question. The first part is, what is Technitium-99m? Your second question is, what does M stand for? And your third question is, why is it used in medical imaging? Now, I'll tackle your first question first. Technitium-99m. You know, you have 118 elements in your periodic table. 92 of them are naturally found and 26 have been produced artificially. That you already know. So technetium is one of those 118 elements in your periodic table. And this element is not a naturally found element. It has been produced artificially. This element was produced in 1937, about 90 years before, and its name comes from a Greek word technetos, which means artificial. Therefore, this Technetium-99m is artificially produced element. Now, what is 99? 99 is its mass number, which means 99 includes both protons and neutrons. And you know, its atomic number is 43. In the periodic table, you will find it in transition metals. So 43 is its atomic number. It means it has 43 protons. When it has 43 protons, it means how many neutrons will it have? So subtract 43 from 99, you will get 56. So you have 56 neutrons. 56 neutrons. So 56 neutrons and 43 protons put together becomes 99. Now, what does M stand for? Why is it called M? Now, M is used for a word metastable. Metastable. Now, why it has been used here and what does it mean, metastable? Metastable means something which is stable for a longer time, relatively longer time. Its stability in excited state, in higher energy state, is long-lived as compared to other isotopes, other radioactive isotopes of technetium. No. Technetium has 36 isotopes. The first isotope is technetium-85 and the last is technetium-120. So it has 36 isotopes. Out of those 36 radioactive isotopes, this 99 is metastable. It means that it remains in high energy state, in excited states. It keeps emitting radiations
for a longer period as compared to its other isotopes. So that is what metastable or M means. Now, why is it used in medical imaging? Technetium 99m has a half-life of 6 hours. Now, if you have watched my video on radioactivity, you must be knowing what is a half-life. Half-life means that 50%, half of the atoms of technetium 99 decay in 6 hours. So it is called half-life of a radioactive element. Now, why is it used? Why is it used for imaging? For 2 reasons. Because its half-life is 6 hours, and in 6 hours, the doctors can comfortably perform the procedure, whatever procedure they are supposed to perform. 6 hours is sufficient time for a doctor to perform a procedure. Number one. Number two, in 6 hours, the radiations which are emitted by this radioactive isotope do not damage the patient. That time is not a much longer time for the patient to get damaged by these radiations. So these are the 2 reasons why it is used. Now, if you would like to know the methodology, how is it used for imaging, when this atom, this radioactive atom 99m, technetium 99m, is used for imaging, basically it is attached with an active biological molecule, and that active biological molecule then becomes a radiopharmaceutical. Generally, glucose is used in most of the cases. This atom is chemically attached with the glucose, and then that becomes radiopharmaceutical. And after it is attached, then it is administered to the patient. How is it administered? It is either injected or swallowed by the patient or inhaled by the patient. So there are 3 ways of introducing this radiopharmaceutical into the patient. After that, tracking is done. When it has been introduced, when it enters the body, then its tracking is done. Where does this radiopharmaceutical go? How does it flow through the blood? And where it accumulates? Alongside the patient, there are special cameras placed, which are called gamma cameras, or sometimes SPECT scanners. SPECT scanners are a technical term you need not know, but if you want to know, I can tell you. SPECT means single photon emission computed tomography scanners. वो रखे होते हैं, या गैमा कैमरा स्पेशल पेशेंट के साथ पड़े होते हैं. Now, when this
radio pharmaceutical glucose and this attached atom of technetium-99m travels in the body and accumulates at a certain place, it produces gamma rays. Because it is radioactive, it has to produce rays, it has to emit energy. So it emits energy, it produces, and that energy is emitted in the form of gamma rays. Now that gamma cameras, they detect those gamma rays, their path, and where they have accumulated. So everything is detected by the cameras which are lying outside the patient, close to the patient. Now, near the cameras, there are computers. That computer receives the signals from the camera and converts those signals into an image. اب وہ امیج جو ایک تصویر وہ بناتا ہے جس کو آپ نے کہا امیجنگ، وہ امیجنگ جو ہوتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ باڈی میں کس جگہ پہ جا کے یہ ریڈیو فارماسیوٹیکل ایکومولیٹ ہوا ہے. اچھا، فار ایگزامپل آپ کے برین میں ایک سیل ایکٹیو ہو گیا ہے. ایکٹیو سے مراد یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کی سیل ڈویژن بہت زیادہ ہو رہی ہے. جو نارمل ریٹ آف سیل ڈویژن آپ کی باڈی میں ہے اس سے زیادہ ریٹ سے اس کی ڈویژن ہو رہی ہے، بہت تیز. یعنی آپ سمجھیں کہ کینسرس ہو گیا ہے، وہ کینسر بن رہا ہے، وہ بہت زیادہ ڈویژن ہو رہی ہے اور وہ ایک ٹیومر کی شکل اختیار کر رہا ہے. تو ظاہر ہے جب اس کی ڈویژن ہو رہی ہے تو اس کو زیادہ انرجی چاہیے ان سیلز کو ڈیوائڈ ہونے کے لیے. تو وہ انرجی ان کو کہاں سے ملے گی؟ ظاہر ہے انرجی تو گلوکوز سے ملتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے نا، گلوکوز جب ریسپریشن ہوتی ہے، سیلولر ریسپریشن، تو پھر اس سے اے ٹی پی نکلتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اینڈ اے ٹی پی انرجی ہے. وہ انرجی اس سیل کو چاہیے زیادہ ڈویژن کے لیے. اچھا، وہ انرجی تو اس گلوکوز سے ملے گی جس کے ساتھ آپ نے یہ ٹیکنیشین 99m اٹیچ کیا تھا، کیمیکلی اٹیچ کیا تھا. تو اس لیے یہ گلوکوز وہاں پہ پہنچ کے ایکیومولیٹ ہو جائے گا، زیادہ وہاں پہ ایکیومولیشن ہوگی. ویسے تو گلوکوز ہر جگہ پہ جائے گا، مگر جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ زیادہ ہوگا، تو وہاں پہ زیادہ گیما ریز امیٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ جب اسے ایکیومولیٹ ہونا ہے تو اس کے اندر ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ یہ والا موجود ہے، تو وہاں پہ گیما ریز زیادہ امیٹ ہوں گی. تو وہ کیمرہ جو گیما کیمرہ ہے جب وہ ڈیٹیکٹ کرے گا تو وہ ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ اس جگہ پہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، گیما ریز یہاں پہ بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہے. اور اسی سے وہ پھر کمپیوٹر جو ہے وہ امیج بنائے گا، اور ایگزیکٹ امیج بنائے گا کہ باڈی کے اس پارٹ میں یہاں پہ یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو اس سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اس طرح امیجنگ ہوتی ہے. تو آئی ہوپ آل یور 3 کوشچن اسٹینڈ آنسرڈ کہ ٹیکنیشیم 99m ہے کیا، اور یہ ایم جو ہے، ایم اس کا کیا مطلب ہے. میٹاسٹیبل میں نے بتا دیا آپ کو کہ ویسے تو آل دی آئسوٹوپس آف ٹیکنیشیم آر ریڈیو ایکٹیو، آل آر ریڈیو ایکٹیو، سب سے ریز نکل رہی ہیں، مگر یہ میٹاسٹیبل ہے. کیا مطلب کہ اس کی جو اس میں سے جو ریز نکلتی رہتی ہیں وہ زیادہ ٹائم کے لیے نکلتی رہتی ہیں. یہ جو ایکسائٹڈ سٹیٹ میں رہتا ہے یہ 99، یہ ہائی انرجی سٹیٹ میں رہتا ہے، ریلیٹیولی فار لانگر ٹائم رہتا ہے باقی آئسوٹوپس، باقی 35 آئسوٹوپس جو اس کے ان کے مقابلے میں. اس لیے اس کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی ہاف لائف 6 آورز ہے، اور 6 آورز میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنا پروسیجر بھی مکمل کر لیتے ہیں، اور 6 آورز میں پیشنٹ کو یہ گیما ریز جو ہیں وہ نقصان بھی نہیں پہنچاتی. تو یہ آپ کے کوشچن تھے، اور میں نے آپ کو امیجنگ بھی بتا دی. امیجنگ میں دیکھیں 4 میں نے آپ کو سٹیپ بتائے ہیں. نمبر 1 از ٹیگنگ.
ٹیگنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ گلوکوز کے ساتھ اس ایٹم کو کیمیکلی ٹیگ کرتے ہیں، اٹیچ کرتے ہیں اور اس کو ریڈیو فارماسیوٹیکل بنا دیتے ہیں. دو چیزیں مل گئی، گلوکوز اور ٹیکنیشیم 99m، تو یہ ایک چیز بن گئی جس کو آپ ریڈیو فارماسیوٹیکل کہتے ہیں. یہ ہوگی ٹیگنگ. ٹیگنگ کے بعد ہے ایڈمنسٹریشن. ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہوتا ہے باڈی کے اندر آپ نے اس کو داخل کرنا ہے، انٹروڈیوس کرنا ہے باڈی کے اندر. وہ یا انجیکشن لگا دیں اس کا، یا اس کو پیشنٹ کو سوالو کرا دیں، یا انہیل کرا دیں اس کو ناک سے. ٹھیک ہے، 3 طریقے ہو گئے. اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہے ٹریکنگ، کہ اب جب آپ نے اس کو یہ چیز اس کے باڈی میں انٹر کر دی، اب اس کا آپ نے پیچھا کرنا ہے، ٹریک کرنا ہے اس کو کہ یہ کہاں کہاں جا رہی ہے اور کہاں پہ جا کے ایکومولیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ گیما کیمراز جو ہے وہ کرتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے امیجنگ. وہ پھر کمپیوٹر جو ہے اس سے گیما کیمرا سے سگنل لے کے اس کا امیج بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ امیجنگ ہوتی کیسے ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کے کوشچنس کے آنسر آپ کو مل گئے ہوں گے. تو اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.